اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ کو آج میں ایک پرسنل سٹوری سنانے والی ہوں۔ ہے وہ بہت دکھی سی سٹوری ہے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے خاندان میں بس اختلاف بہت ہیں، لیکن آپ لوگوں کے خاندان میں بھی ہوں گے، یہ نہیں میں کہہ سکتی ہوں کہ کسی خاندان میں نہیں ہے۔ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسی کلیشز چلے ہوئے ہیں جس سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ جو فیئر ہوتا ہے جو صاف دل کا ہوتا ہے وہ تو بہت پریشان ہوتا ہے، تو جو بہت بڑا یک ہوتا ہے اس نے کیا پریشان ہونا ہے، وہ تو پہلے ہی اس کے اندر میں یقیاں ہیں، ڈھیر ساری بدماشیاں ہیں، اس نے کیا پریشان ہونا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے خاندان میں بڑی مخلص تھی، اور خاندان میں اپنی محنت کر کے لینا دینا سب کو ہر موقع پہ، اور سب کو اچھا جاننا، اور آگے اس کے رزلٹ جو یہ نکلتے تھے کہ کوئی نہ اس کے ساتھ کہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے تھے۔ وہ بیچاری بہت پریشان ہوتی تھی، میرے ساتھ آ کے بات کرنی کہ دیکھو باجی، آپ نے درس بھی بنایا ہوا ہے، درس بھی ہے، اور آپ سید خاندان سے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلے کیوں بنتے ہیں۔ جب میں نے ان کی بات سنی تو اس نے بتایا، کہتی ہے کہ بھئی ہماری بہو جو ہے اسلام آباد میں ہوتی ہے، اور میری ایک دوست ہے، تو اس دوست کے ساتھ میرے 30 سال سے تعلقات تھے، اور بڑا اچھا کہ وقت گزر جاتا تھا، کبھی اس نے آ جانا، کبھی میں نے چلے جانا، اسی طرح کہ وقت گزرتا رہا۔ کہ وہ جو بات بتا رہی تھی اس بیچاری کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ اپنی دوستوں کو بہت کچھ دیتی تھی، اور وہ بھی بے اولاد ہی تھی بیچاری، تو اس کے دینے کے باوجود کہ اس کے ساتھ یہ ہوتا کہ کوئی بندہ آگے اس کو اچھا رسپانس نہ دیتا، وہ بیچاری میرے آگے آ کے بات کرتی، میں نے آگے سے اس کو حوصلہ دینا، تو پھر اس نے بتایا کہ ایسے ایسے کر کے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ بھئی چلو سارے لوگ تو جو بھی تھے جو گزر گئی، لیکن یہ جو بہو ہے ہماری وہ اسلام آباد میں ہوتی ہے، اور میں ان کو کپڑے وغیرہ بھی لے کے دیتی ہوں، بچوں کے، میاں کے، اس کے آگے سسرال والوں کو بہت اچھا جانتی ہوں، ان کو بھی لینا دینا، انہوں نے آگے سے یہ کام کیا کہ بھئی صرف میں کیا کرنا کہ میرا فون سننا ہوتا تھا، اور وہ فون ہی سننے کی بجائے کبھی کوئی بہانہ بنانا، کبھی کوئی بہانہ بنانا، تو اینڈ پہ کہ یہ کام سال چلتا رہا۔ سال کے بعد کہ یہ ثابت ہو گیا کہ کہ اس کے جو تعلقات ہیں وہ جو میری دوست تھی تو اس کے تعلقات اس کے ساتھ بنے کیسے ہے؟ فون کے ذریعے، اور وہ بیچاری بتاتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ ہی وہ گئی تھی ان کے گھر میں، اور مجھے کیا پتہ تھا اس ظلم کا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے۔ تو اس نے پہلے تو اس عورت نے بتایا کہ بھئی جس کے ساتھ میرے تعلقات تھے اس نے اپنی ہی بہو کو پہلے بھگا دیا ہے، تو پھر اب کہ وہ جو ہے میری بہو کے ساتھ باتیں کرتی ہے اور اس کو بدظن کرتی ہے میرے بارے میں۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ چلتی آ رہی ہے بات، ٹھیک ہے۔ اور اس نے بتایا کہ اب میں نے اس کا آئیڈیا لگا لیا ہے کہ وہ کس کے ساتھ بات کرتی ہے، وہ بات کرتی ہے اسی عورت کے ساتھ جس عورت کے ساتھ کہ آج کل کلیشز ہیں میرے۔ تو وہ بیچاری مجھے بات بتا کے گئی، میں سوچنے لگ گئی، میں نے کہا یا اللہ، یہ تو میری طرح ہی ہے بیچاری، میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو پھر پتہ چل گیا کہ وہ بات اس کے ساتھ کیوں نہیں کرتی تھی، اس کو کبھی کہنا میرے بچے رو رہے ہیں، کبھی کہنا میرا میاں آ رہا ہے، کبھی کہنا میں روٹی بنا رہی ہوں، کبھی کوئی بہانہ بنانا، تاکہ اس کے ساتھ بات نہ کرنی، بات نہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی بات جو ادھر چل رہی تھی اس عورت کے ساتھ جو بیچاری اس کی دشمن بنی ہوئی تھی،
تو پھر بعد میں ان کی اتنی لڑائیاں ہوئیں تو وہیں سے پتہ چل گیا کہ وہ جو اس کی بہو ہے نا وہ بات کرتی ہے اس کے ساتھ اسلام آباد میں۔ تو کیا ہونا کیا تھا؟ ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ اتنا اچھا کیا جائے اور وہ اس کا رزلٹ یہ دے۔ تو میں کہتی ہوں ہزار بے شمار لعنت ہے ایسی عورتوں کے اوپر جو کسی کی قدر نہیں کرتے ہیں، جو کتنا اچھا وقت گزار کے بھی قدر نہیں کرتے ہیں۔ لعنت بے شمار ایسی عورتوں کے اوپر جو کسی نے کسی کی قدر نہیں کی۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ جو کسی کے ساتھ اچھا نہیں کرتا وہ خدا سے بھر لے اور اللہ ان کو دکھائے۔ میں تو ویسے بھی بے اولاد ہوں، میں تو دن رات یہی بات دعائیں کرتی ہوں کہ جو بیچاری یہ تیرے ساتھ ایسے ہوا ہے نا میرے ساتھ بھی ہوا ہے، اللہ ان لوگوں کا ککھ کنڈا نہ چھوڑے جو کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کرتے ہیں اور پھر گھر بیٹھے کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں جی وہ ہمارے ساتھ فون پہ بات نہیں کرتی۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اپنے میں اتنی یقین ہیں۔ تو اللہ پاک ایسے لوگوں سے بچائے بیٹے۔ بس میں تو یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں نا بس خوش رہیں، خرم رہیں، ٹھیک ہے، ہنستے مسکراتے رہیں اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ تو نادیہ آپی آج پھر آپ کو ایک پرسنل سٹوری بھی سنا رہی تھی اور یہ اپنی ایک دوست کی سنا رہی تھی۔ وہ بیچاری میرے پاس آ کے روتی ہے، وہ بات کرتی ہے کہ اس طرح میرے ساتھ مسئلہ بنا ہوا ہے اور میری بہو جو ہے مجھے اچھا نہیں جانتی ہے اور میری لڑائی کروانے والی وہ عورت ہے۔ تو اللہ ایسی عورتوں کا بیڑا غرق کرے جو کسی کی لڑائیاں کرواتے ہیں۔ اور یہ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات، یہ دنیا 4 دنوں کی یہ چاندنی ہے، 4 دنوں کی یہ زندگی ہے بندے کی، اور جس نے چلے جانا ہے اس نے واپس نہیں آنا۔ تو ٹھیک ہے، مطلب ہمیشہ اللہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ ٹھیک ہے جی، میں آج کا ولاگ جو دے رہی ہوں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گا اور ہنستے رہنا، مسکراتے رہنا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا نادیہ آپی کو۔ اور میں اجازت چاہوں گی، میں ملوں گی آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، کوئی اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔